بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الجمعہ، حدیث نمبر 886۔ اردو ترجمہ۔ جمعے کے دن عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننے جو اس کو مل سکیں۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے نافع سے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ریشم کا دھاری دار جوڑا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بکتا دیکھا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، بہتر ہو اگر آپ اسے خرید لیں اور جمعے کے دن اور وفود جب آپ کے پاس آئیں تو ان کی ملاقات کے لیے آپ اسے پہنا کریں۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح کے کچھ جوڑے آئے تو اس میں سے ایک جوڑا آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے یہ جوڑا پہنا رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے عطارد کے جوڑے کے بارے میں آپ نے کچھ ایسا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے تمہیں خود پہننے کے لیے نہیں دیا ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ایک مشرک بھائی کو پہنا دیا جو مکے میں رہتا تھا۔ حدیث نمبر 887۔ اردو ترجمہ۔ جمعے کے دن مسواک کرنا۔ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ مسواک کرنی چاہیے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابو زناد سے خبر دی، ان سے اعراج نے ان سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ حدیث نمبر 888۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو معمر عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعیب بن حجاب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے مسواک کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ حدیث نمبر 889۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں سفیان سوری نے منصور بن معمر اور حسین بن عبد الرحمن سے خبر دی، انہیں ابو وائل نے انہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو منہ کو مسواک سے خوب صاف کرتے۔ حدیث نمبر 890۔ جو شخص دوسرے کی مسواک استعمال کرے۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا کہ حشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے میرے باپ عروہ بن زبیر نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر ایک مرتبہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی جسے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں ان سے کہا، عبد الرحمن یہ مسواک مجھے دے دے۔ انہوں نے دے دی، میں نے اس کے سرے کو پہلے توڑا، یعنی اتنی لکڑی نکال دی جو عبد الرحمن اپنے منہ سے لگایا کرتے تھے، پھر اسے چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دانت صاف کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 891۔ اردو ترجمہ۔ جمعے کے دن نماز فجر میں کون سی سورت پڑھی جائے؟ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان سوری نے سعد بن ابراہیم کے واسطے سے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن حرمز نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل اور هل اتی علی الانسان پڑھا کرتے تھے، یعنی سورہ سجدہ اور سورہ دہر۔
حدیث نمبر 892 اردو ترجمہ۔ گاؤں اور شہر دونوں جگہ جمعہ۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو عامر عقدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا، ان سے ابو جمرہ نذر بن عبد الرحمن زبعی نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد سب سے پہلا جمعہ بنو عبد القیس کی مسجد میں ہوا، جو بحرین کے ملک جواسی میں تھی۔ حدیث نمبر 893 اردو ترجمہ۔ ہم سے بشر بن محمد مروزی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا کہ ہمیں یونس بن یزید نے زہری سے خبر دی، انہوں نے سالم بن عبداللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور لیث نے اس میں یہ زیادتی کی کہ یونس نے بیان کیا کہ رزیق بن حکیم نے ابن شہاب کو لکھا، ان دونوں میں بھی وادی القریٰ میں ابن شہاب کے پاس ہی تھا، ان دنوں میں بھی وادی القریٰ میں ابن شہاب کے پاس ہی تھا کہ کیا میں جمعہ پڑھا سکتا ہوں۔ رزیق ایلا کے اطراف میں ایک زمین کا کاشت کروا رہے تھے، وہاں حبشہ وغیرہ کے کچھ لوگ موجود تھے۔ اس زمانے میں رزق ایلا میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے حاکم تھے۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں لکھوایا، میں وہی سن رہا تھا کہ رزیق جمعہ پڑھائیں۔ ابن شہاب رزیق کو یہ خبر دے رہے تھے کہ سالم نے ان سے حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، اور اس سے سوال اس کی رعایا کے بارے میں ہوگا۔ انسان اپنے گھر کا نگراں ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم اپنے آقا کی مال کا نگراں ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، انسان اپنے باپ کے مال کا نگراں ہے، اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اور تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ حدیث نمبر 894 اردو ترجمہ۔ جو لوگ جمعے کی نماز کے لیے نہ آئیں، جیسے عورتیں، بچے، مسافر اور معذور وغیرہ، ان پر غسل واجب نہیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، غسل اسی کو واجب ہے جس پر جمعہ واجب۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تم میں سے جو شخص جمعہ پڑھنے آئے تو غسل کرے۔ حدیث نمبر 895 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے صفوان بن سلیم نے، ان سے عطا بن یسار نے، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ کے اوپر جمعے کے دن غسل واجب ہے۔ 896 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وحید بن خالد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ طاؤس نے، ان سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں تو بعد میں آئے، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں بعد میں، تو یہ دن جمعے وہ ہے جس کے بارے میں اہل کتاب نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتلا دیا۔ اس کے بعد دوسرا دن ہفتہ ہے، یہود کا دن ہے، اور تیسرا دن اتوار نصارہ کا۔ پھر آپ خاموش ہو گئے۔ حدیث نمبر 897 اردو ترجمہ۔
اس کے بعد فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہر 7 دن میں ایک دن جمعے میں غسل کرے جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے۔ حدیث نمبر 898۔ اس حدیث کی روایت ابان بن صالح نے مجاہد سے کی ہے، ان سے طاؤس نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر 7 دن میں ایک دن جمعے میں غسل کرے۔ ابھی آپ صحیح بخاری باب کتاب الجمعہ کی حدیث نمبر 886 سے 898 کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔